والسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. محترم حضرات، اللہ تعالیٰ کے بے انتہا فضل و کرم و احسان ہوا کہ اللہ پاک نے ہم کو نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جمع فرمائے. کہ اللہ پاک کی ہدایت اور توفیق ہی کا ثمرہ ہے جو ہم مسجد کے اندر آ کر اس کی عبادت میں مصروف ہوئے ہیں. کہ اللہ کا ہم پر خصوصی فضل ہے. اللہ جو بندے کو چاہتا ہے اس کو نیک توفیق عطا فرماتا ہے. نیک توفیق سے مراد میری یہ ہے کہ جو بندے اللہ کو چاہتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ کو اپنا کارساز مانگتے ہیں، اللہ ہی نفع نقصان کا مالک اس کو سمجھتے ہیں، نماز پڑھنے پر اللہ تعالیٰ جو انعامات اور اکرامات سے نوازنے والے ہیں وہ ان کے دل کے اندر اس کی اہمیت باقی رہتی ہے کہ چلو جمعہ کی نماز ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ خوب نیکیوں سے ہمیں نوازے گا. اور یہ نیکیاں وہ چیزیں ہیں جو آخرت میں دنیا کے سارے سکے بیکار ہو جائیں گے. اس وقت یہی سکہ کام دے گا. جس کے پاس یہ سکہ ہوگا وہ شخص وہاں پر بہت کامیاب ہوگا اور وہاں کی کامیابی ہمیشہ کی کامیابی ہے اور وہاں کی ناکامی ہمیشہ کی ناکامی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر چند روزہ زندگی لے کر ہم کو جو بھیجا ہے آخرت کی لامحدود زندگی کو بنانے کے لیے بھیجا ہے. آج ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، دنیا کی چمک دھمک کے پیچھے دوڑ بھاگ کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو فراموش کر رہے ہیں. اپنے آپ کو فراموش کر رہے ہیں، اپنی کوئی فکر نہیں کر رہے. اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی. وہ میں بندہ تو نہ بن، اپنا تو بن. یہ شعر ہے کہ کم از کم اپنے لیے تو کر، اپنی جان کے لیے کر، اپنے خود کے لیے کر. لیکن ہم ایسی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بھول رہے ہیں اور سارے بھوکے قبیلے کی فکر کر رہے ہیں. جبکہ ہمارا وقت قریب ہے لیکن پھر بھی ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے پوتے کی شادی کیسی ہو، پوتی کی شادی کیسی ہو، نوازی کی شادی کیسی ہو، اس کے خرچ اخراجات کیسے ہو، ہماری پورے بچوں کی جو ہے تو بڑے بڑے بلڈنگ بن جائے، ان کے کاروبار اچھے ہو جائے. یہ ساری فکریں ہمارے دلوں کے اندر بسی ہوئی ہے. حالانکہ اولاد کی فکر کرنا، ان کو صحیح تعلیم تربیت دینا یہ والدین کا فریضہ ہے کہ ان کو صحیح تعلیم تربیت دینا، ان کو ماں باپ کے حقوق، رشتے داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، بیوی کے حقوق، یہ سارے حقوق ان کو بتلانا ماں باپ کا فرض ہے. اگر ان میں ماں باپ کوتاہی کریں گے، اپنے بچوں کی صحیح تعلیم تربیت نہیں کریں گے تو جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ یہ اولاد ہمارے لیے ثواب جاریہ بھی اور عذاب جاریہ بھی ہے. یہ اولاد اگر ہمارے مرنے کے بعد گناہوں میں ملوث ہوگی اور برے کام کرے گی تو ان کا وبال اس کے سرپرستوں کو بھی ملے گا، اس کا گناہ ان کے سرپرستوں کو بھی ملے گا. اس لیے کہ انہوں نے اگر ان کی تعلیم تربیت صحیح کی ہوتی، اگر ان کی تعلیم تربیت صحیح کی لیکن اس کے بعد جو ہے تو وہ شریر بن گئے، شرارت کرنے والے بن گئے، گناہوں میں ملوث ہو گئے، تو اللہ کو گواہ بنا کے کہہ دینا اللہ اللہ آپ گواہ رہنا کہ میں نے میری اولاد کی صحیح تعلیم تربیت کر کے میں نے اس کا نکاح کر دیا، اس کو
تجارت کے اصول و ضوابط حق حلال کے بتا دیا، پڑوسی کے ساتھ کیسے رہنا، ماں باپ کا حقوق کیسے ادا کرنے، ساری چیزیں میں نے اس کو بتا دیا. میں اب اس کے شر سے بری ذمہ ہوتا ہوں. تو ایسی صورت میں ہو سکتا اللہ تعالیٰ اس کو بچا لے، ورنہ بچنے کے کوئی چانسز نہیں رہنے والے. آج ہمارے معاشرے کے ایسے حالات خراب ہو گئے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں. ہم ادھر بھی نظر دوڑائے، چاہے اچھے لوگوں پہ نظر دوڑائے یا برے لوگوں پہ نظر دوڑائے، تو بڑا تعجب ہوتا ہے اور بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارا معاشرہ کس طرح جا رہا ہے، کس رخ جا رہا ہے، کس سمت میں ہمارا معاشرہ جا رہا ہے. کن لوگوں پر بھروسہ کیا جائے، کن لوگوں پر جو ہے اعتماد کیا جائے، سوچنے پر مجبور ہو رہے ہیں. اس لیے آج ہم کو ہمارے معاشرے کی بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے. ہم اپنے معاشرے کی فکر کو چھوڑ کر، اپنے آپ کی فکر کو چھوڑ کر دوسروں کی فکر میں لگے رہتے ہیں، دوسروں کے ٹاؤ میں لگے رہتے ہیں. یہ ایسا، وہ ایسا، یہ چنا، وہ چنی. ارے کیوں تم اس کی پڑھتے ہو؟ تم اپنی قبر میں تنا جانے والے ہو، اور تمہاری قبر میں تم سے ہی پوچھا جائے گا، کسی اور سے نہیں پوچھا جائے گا. وہ نیک عمل کر رہا تھا یا نہیں کر رہا تھا، وہ چوری کر رہا تھا، زنا کر رہا تھا، نماز نہیں پڑھ رہا تھا، کیا کر رہا تھا، وہ اس کا جواب نہیں وہ ہے. اور تمہارے عمل کے بارے میں تم جواب دے دے کہ تم نے 5 وقت کی نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے. اس کے بارے میں مجھ سے، آپ سے، سب سے سوال ہوگا. اچھے کام میں نے کیا ہے نہیں کیا ہے، بیوی پر ظلم کیا ہے یا بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا ہے، تو یہ مجھ سے پوچھا جائے گا، آپ سے پوچھا جائے گا. تیسرے آدمی سے پوچھا جائے گا کہ وہ شخص جو ہے بیوی کے اوپر ظلم کر رہا تھا، تو تم نے اس کی خبر گیری نہیں کرے. یہ تو ان کا خفیہ معاملہ ہے، اس میں تیسرا آدمی کیا خبر گیری کر سکتا ہے. تو میری بیوی کے بارے میں مجھ سے سوال کیا جائے گا کہ میں میری بیوی پر ظلم اور زیادتی اور کتنا تشدد کرنے والا ہوں، تو یہ مجھ سے سوال کیا جائے گا. اور میرے گھر والوں سے سوال کیا جائے گا، میرے والد سے سوال کیا جائے گا، میری ماں سے سوال کیا جائے گا، میری بہنوں سے سوال کیا جائے گا. اور بھی میرے گھر کے لوگ جو ہے، ایک اجنبی گھر کی بچی تمہارے گھر آئی تو تم نے اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا، اچھا سلوک کیا، برا سلوک کیا، یا اس پر بہت زیادہ تشدد کیا، بہت زیادہ زیادتی کی. تو یہ سوال و جواب اس گھر کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ کریں گے، یا پھر جن لوگوں کو معلوم ہے جو ان کے ساتھ پڑھتے ان سے سوال کریں گے. تو آج ہمارا معاشرہ بہت بہت افسوس کے ساتھ ان باتوں کو یہاں پر کھڑے رہ کر دہرانا پڑ رہا ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں. ہماری کئی لڑکیاں جو مرتد ہو رہی ہے، کئی لڑکیاں جو غیروں کے ساتھ شادیاں کرنے پر مجبور ہو رہی ہے. کیا وجہ؟ یہی تو وجہ ہے. اچھے دیکھ کر بھی تو تکلیف، اور جہاں پہ ایسا ہو تمہاری تکلیف تو کرے تو کیا کریں. لڑکے ہماری کس کے ساتھ بھی آئے، بڑا افسوس کا معاملہ ہے. تو اس میں کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. میں میرے گھر کے معاشرے کو صحیح کرنے کی پوری کوشش کروں، آپ اپنے گھر کے معاشرے کو صحیح کرنے کی پوری کوشش کریں. تو اسی طریقے سے ہمارا معاشرہ پاک صاف بن کے سامنے آ سکتا ہے. ورنہ اگر ایسا ہی رہا کوئی تم جانے تمہارا کام جانے، تو یہ نہیں ہے، مناسب نہیں ہے. بلکہ ہم کسی پر جو ہے تان تشریح کرنا ہمارا مذہب سکھاتا ہی نہیں. کسی کے اوپر تان تشریح کرنا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کی چغلی کرنا، یہ ہمارے مذہب میں ہے ہی نہیں. بلکہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے، کسی کی غیبت کرنا کبیرہ گناہوں میں سے، چغلی کرنا کبیرہ گناہوں میں سے. ایک عام جنرل بات ہے کہ ہمارا معاشرہ بہت بستی کی طرف چلا جا رہا ہے. اسی طرح ہم سب کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. جبکہ ہم سبحانہ تقدس نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی ہدایت کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا ہے، اور خود اپنے کلام پر فرمایا ہے کہ کل کنتم تحبون اللہ فاتبعونی اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو تم میری اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ غفور رحیم. کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اگر تم اللہ سے تو سچی پکی محبت ہے
اگر ہم اللہ سے سچی پکی محبت کرتے ہیں، اللہ کو اپنا پروردگار مانتے ہیں اور اس کے ہر حکم پر ہم کو چلنے کی پوری ہم کوشش کرتے ہیں، اس کو ہم اپنا رازق مانتے ہیں، خالق مانتے ہیں، اپنا پروردگار مانتے ہیں اور اس سے ہم بہت محبت کرتے ہیں، تو اس کے لیے ہم کو ضروری ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی اتباع کریں۔ جب تک کہ ہم نبی علیہ السلام کی اتباع نہیں کریں گے اس وقت تک اللہ بھی خوش نہیں ہونے والے ہیں، منمانی زندگی ہم کو نہیں چلنے والی۔ اللہ نے ایک نمونہ سمپل ہم کو دے دیا ہے کہ جس طریقے سے میرا نبی دنیا میں زندگی گزار کر آیا ہے اسی طریقے سے تم زندگی گزار کر میرے پاس ہو تو کامیاب ہوگے اور میں بھی خوش ہوں گا، اس وقت تک خوش ہونے والے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اس خوشی میں جو ہے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے، صغیرہ کبیرہ سارے گناہوں کو اللہ معاف کرنے پر قادر ہے۔ اللہ کے اوپر کوئی جو ہے بڑا، اللہ سے بڑھ کر کوئی بادشاہ نہیں، اللہ خود مختار ہے۔ اللہ کو کسی پارلیمنٹ میں جا کے جو ہے تو بل پاس کرانے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ وہ خود فیصلہ والی ذات ہے، ہو جائے بولے تو ہو جاتا ہے، نہ بولے تو نہ ہوتا ہے۔ تو محترم بزرگ اور دوستو، ہم کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں بتا دی ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ بھی بتایا، جہاد کرنے کا طریقہ بھی بتایا۔ ایسا نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں نہ تشریف لے رہے ہو، بلکہ آپ نے زندگی کھولی، ہر موڑ میں، ہر فیلڈ میں جو آپ نے کام کیا، ایک ہی فیلڈ میں تھوڑی کام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسجد میں آنے سے 5 وقت نماز پڑھنا اور نماز پڑھانا اور واعظ کرنا یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا؟ نہیں، بلکہ آپ کا ہر وہ کام تھا جو دنیا کے اندر آج کام ہو رہے ہیں، اور آپ نے ہر وہ کام کر کے دکھایا ہے، اور ایسی امانت اور دیانت اور سچائی کے ساتھ کر کے دکھایا ہے کہ دنیا ان کو امین اور صادق کہنے پر مجبور ہے۔ وہ عرب ملک ایسا جہاں پر یعنی اتنی گناہ اور اتنے جو ہے تو جہالت عام تھی، تو وہاں پر بھی آپ کو امین اور صادق کہنے پر لوگ مجبور ہو گئے تھے۔ آپ کی نبوت سے پہلے آپ کے وہ اعلیٰ اخلاق اور کردار دیکھ کر لوگ آپ کو امین اور صادق کہتے تھے، آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ کے پاس کفار مشرکین سب لوگ لا کے امانت رکھتے تھے۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آج ہمارے پاس امانت ہے تو کیا کسی کا قرض لے لیا تو اس کے ادا کرنے پر تو مشکل ہو جاتی، دینا جب بھاگ کے چلے جا رہے تھے ابھی دوں گا تبھی دوں گا، وعدہ خلافی کرنا مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ جب ہم نے وعدہ کر لیے کہ تجھے جو ہے میں نے تجھ سے قرض لیا 10 دن کے بعد 20 دن کے بعد جو بھی وعدہ کیا اس وعدے پر اس کی رقم اس کو لوٹانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس وعدے پر اگر نہیں لوٹا سکتا ہے تو اس کی مدت بڑھا لو کہ بھائی یہ 10 دن کے تو میرے پاس کوئی گنجائش نہیں، میں پانی اور بڑھو، یہ اور طریقے۔ لیکن آج ہم نے تو ہمارا معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم نے جس کو رقم اگر کسی کو قرض دے دیا تو دوبارہ اس حاصل کرنا مشکل۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے نبی علیہ السلام نے ہم کو بتا کر گئے ہیں، اور اب ہم کو ان کے نقش قدم پر اگر ہم دنیا کی زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، اور مرنے کے بعد جو لامحدود زندگی آنے والی ہے وہاں کسی کا کچھ شک والا نہیں ہے۔ ایک نیکی کے لیے ماں کے پاس جائیں گے، باپ کے پاس جائیں گے، بیوی کے پاس جائیں گے تو ایک نیکی کوئی دینے والا نہیں رہے گا، تو وہاں پر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترکیب پر چلیں گے تو یہ نیکیوں کے انبار ہمارے ساتھ رہیں گے، اور اگر ہم حقوق العباد ادا نہیں کریں گے تو ہماری نیکیوں کے پہاڑ بھی ختم ہو جائیں گے اور ہم ظالم کا حق ادا نہیں کر پائیں گے۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ اگر 1 روپیہ کسی کا ظلم لے لیا ہے یا کسی کو زبردستی مارا ہے، کسی پہ ظلم و زیادتی کیا تو ساری چیزیں وہاں پر تولے جائیں گے، اور اس کے خلاف پھر اس کو جو ہے تو اس کی نیکیاں اس کو مظلوم کو دے دی جائیں گی۔ جب ساری نیکیاں مظلوم کو دے دی جائیں گی تو پھر اس کے بعد کیا بچے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو ہے تو مفلس ہے، تو کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون شخص مفلس ہے؟ کہا کہ وہ جس کے پاس جو تو بہت سارا مال و دولت، مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس کوئی پیسہ دینا کچھ نہ ہو تو اس کو مفلس کہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس بہت سارا روپیہ پیسہ، نئے اعمال پہاڑوں کے برابر ہو گئے، لیکن
وہ اس حالت میں آئے گا کہ کسی پر ظلم کیا، کسی پر تشدد کیا، اپنی بیوی کو مارا، اس پر ظلم زیادتیاں کیا، اس کو بہت ٹارچر کیا، یہ ساری ظلم زیادتیاں اس کی وہاں پر تولے جائے گی اور اس کے بدلے میں وہ ساری نیکیاں اس کو دے دی جائے گی، حتیٰ کہ وقت یہ آئے گا کہ اس کے پاس ایک نیکی بھی نہیں بچے گی اور ظالم لوگ ابھی اور مظلوم لوگ ابھی باقی رہیں گے، تو پھر ان مظلوموں کے سارے گناہ اس ظالم کے اوپر ڈال دیے جائیں گے اور پھر وہ ظالم ہلاک اور برباد ہو جائے گا۔ تو ایسا شخص مفلس اور کنگال ہے آخرت کے اعتبار سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے اپنے بیویوں کے حقوق بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ماں باپ کے حقوق بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بیوی والا شخص اپنے ماں باپ کے حقوق ادا نہ کرے، کر سکتا ہے نا۔ اسلامی شریعت میں جو ہے تو بیوی کے حقوق الگ ہے، بیوی کا مطالبہ ہے کہ مجھے اگر تم گھر الگ لے کر رہو تو میں آپ کی دوست کا جائز مطالبہ ہے، اس کو پورا کرنا چاہیے، اس کو الگ کرو، اس کا روٹی کپڑا مکان دیا اس کا جائز مطالبہ ہے، شریعت کے اعتبار سے جائز مطالبہ ہے، اس کو پورا کرنا ہر مسلمان نوجوان کے اوپر فرض ہے۔ اس میں کوئی جو ہے تو ہچکچاہٹ کی بات نہیں ہے، ایسے تنازع اور ایسے لفڑوں سے تو لاکھ درجے بہتر ہے کہ اپنی بیوی کو الگ کپڑا لے کر روٹی کپڑا مکان کا انتظام کر کے اس کی بھی خدمت کرو پورے طریقے سے، اس کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو اور اپنے ماں باپ کا بھی پورا خیال رکھو، ان کو روٹی کپڑا جو بھی ان کو ضروریات زندگی اوپر ان کو مہیا کرو۔ یہ اسلام کا طریقہ ہے۔ ہم اسلام کے طریقوں کے لیے تو ہم ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، ہمارے سارے لیول کے سارے ہیں، لیکن ہم اسلامی طریقے اختیار کیوں نہیں کر رہے؟ ہم نہیں کریں تو اور کون کریں؟ غیر مسلم طریقے قابل کریں گے، ہمیں کو اختیار کرنا پڑیں گے یہ طریقے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔